السلام علیکم. گفتگو میں خوش آمدید. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں اسٹوڈیو میں علی رضا الوی، اور آج بات ہوگی حکمت یار گلبدین پاکستان کے دورے پہ ہیں ان کے بارے میں، اور ملکی سیاست کی گرما گرمی کس طرف جا رہی ہے اس کے بارے میں. خوش آمدید اسٹوڈیو میں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمیں بتائیے سب سے پہلے تو وہی جو میں نے آغاز میں ہی کہا ہے کہ حکمت یار گلبدین پاکستان کے دورے پہ ہیں. کچھ دن پہلے عبداللہ آئے ہوئے تھے. تو یہ جو امن عمل ہے افغانستان میں، اس میں پاکستان کا کردار فیوچر میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں، اور جو معاہدہ امن کا ہوا تھا اس معاہدے کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. گلبدین حکمت یار کا پاکستان آنا یہ ایک تھنک ٹینک ادارہ ہے جس کی دعوت پہ آئے تھے. ان کو نے بلکہ ہمیں بھی دعوت دی تھی کہ آئیے ان کی گفتگو میں شریک ہوئی اور سنیے گا. تو یہ ایک تسلسل ہے. اب پچھلے ایک عرصے سے ہم اس پہ ایک دو آپ کے ساتھ پہلے بھی شو کر چکے ہیں کہ ایک عرصے سے افغانستان میں پاکستان کا کردار جو ہے، پہلے کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو کنارے لگا لیا جائے اور امریکہ ان سارے معاملات کو خود سلجھا لے. امریکہ نے اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کی ہے، اور 17-18 برس کی جنگ میں اس نے جب دیکھ لیا ہے کہ طالبان اس کے بالکل قابو میں نہیں آ رہے، اور افغانستان کا جو اتنا بڑا علاقہ ہے اس کے اوپر وہ بالکل نہ کوئی اپنا عمل دخل پورا کر سکے ہیں، نہ اپنی حکومت قائم کر سکے ہیں. ایک چھوٹے سے شہر میں، کابل میں اور اس کے گرد و نواح میں کچھ علاقوں میں ایک علامتی حکومت ہے. عملی طور پر پورے افغانستان میں ان کی حکومت نہیں ہے. تو اس کے بعد ان کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ اب اس کے علاوہ ہمارا کوئی حل نہیں ہے، کہ ہمیں پاکستان سے مدد لینی ہی پڑے گی، پاکستان کو مذاکرات کا حصہ بنانا پڑے گا، پاکستان سے رہنمائی لینی پڑے گی. اس کے لیے بہت زیادہ لیدیں ہوئی، کافی سارے کچھ اس طرح کے معاملات بھی ہوئے کہ جو آف دا ریکارڈ ہوتے ہیں ملکوں میں، معاہدے ہوتے ہیں، جو چیزیں کچھ ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو بتانے والی چیزیں ہیں جو آن دا ریکارڈ ہیں، کہ اس میں پاکستان بہرحال مان گیا. اس نے کہا کہ ہم آپ کو اس کی اسسٹنس پرووائڈ کریں گے اور ہم طالبان کو منانے میں کامیاب ہوں گے. اس سے پہلے پاکستان نے بارہا ان کو یہ بتایا تھا کہ بھئی طالبان کے بہت زیادہ دھڑے ہیں، اور ہیں بھی صحیح، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. طالبان کے کوئی 35-37 سے زیادہ دھڑے تھے. ابھی کچھ بہت کم کیے گئے ہیں، کچھ اس طرح کیا گیا ہے، کوئی کسی ایک جگہ پہ لایا گیا اور ان دھڑوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مختلف وارلڈز، مختلف علاقے، مختلف گروپ جو ہیں، مختلف جتھے جو ہیں، ان کے مختلف لیڈر جو ہیں، وہ کہلاتے طالبان ہی تھے، لیکن وہ اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے منہ پہ کام کر رہے تھے. اور ماضی میں اس طرح کے واقعات بھی ہوئے کہ مختلف جتھوں کے آپس میں بھی فائٹ ہوئی، آپس میں ایک دوسرے کے لوگ بھی مارے. یہ سارے واقعات ہوتے رہے. پاکستان نے جہاں یہ کوشش کی کہ ان لوگوں کو کسی ایک جگہ پہ لے آئیں، ان مذاکرات کی اس میز پہ لے آئیں، کیونکہ وہ بھی اس بات پہ اڑے ہوئے تھے. ان کا ایک سب سے زیادہ جو سخت ترین ایک مطالبہ یہ تھا، اور جائز بھی ہے، کہ یہ افغانستان کی سرزمین ہماری سرزمین ہے، یہاں پر ہمارا حق ہے. یہاں اتنے دور سے امریکہ کو آ کے اپنی فوجوں کو یہاں رکھنے کا، یہاں اتارنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ یہاں آئے اور یہاں آ کے اپنی بدماشی کرے یا اپنا جو بھی کرے. دیکھیے، دنیا کے 70 ممالک میں امریکہ کے 700 سے زیادہ فوجی اڈے موجود ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل پوری دنیا میں ایک اپنی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے اور سپر پاور منوانے کے لیے، اور سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد دنیا کو بتانے کے لیے کہ بھائی جناب، اب پوری دنیا میں ایک ہی بڑا ملک ہے، ایک ہی سپر پاور ہے جس کی دنیا بھر میں حکومت چلے گی، اور وہ امریکہ ہے. یہ اس کا سلسلہ تھا. لیکن وہی سپر پاور ہم نے دیکھا لیبیا میں، کرنل قذافی کو مارا گیا، موب سے مروایا گیا. ایک بڑا وہاں پاک مسلم لیڈر تھا، لیکن وہاں حالات ٹھیک نہیں کر سکا. اور اب وہاں ترکی میں دوسرے ممالک اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. امریکہ وہاں سے اس کو بے پرواہی کا مظاہرہ کر کے وہاں کو چھوڑ کے ان کو بے یار و مددگار چلا گیا ہے. وہاں فرانس اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، ترکی اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، وہاں رشیا اپنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، وہ بے یار و مددگار ہو گئے. عراق میں انہوں نے تباہی پھیلائی، حالات خراب کیے، اور عراق میں بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور عراق میں صورتحال افراتفری کی ہے. مختلف وزیر اعظم بارہا تبدیل کر چکے ہیں، اور صورتحال جو ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے وہ نہیں ہے. اب افغانستان کی یہی صورتحال ہے. میں یہی آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ ایک امپریشن یہ آ رہا ہے اس وقت، جو امپریشن جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو طالبان ہیں وہ پاورفل سائڈ پہ ہیں، اور یو ایس جو ہے وہ اس کو جھکنا پڑ رہا ہے. یہ درست ہے نا. تو یہ جو امن کا معاہدہ ہوا تھا، تو اس کی جو ٹرمز تھیں اس پر کتنا عمل آپ کے خیال میں ہو پائے گا؟ نہیں، ابھی دیکھیے، ابھی تو یہ جو معاہدہ ہے اس طرح کا سمجھیے کہ ایک پروسیس کا حصہ ہے. بات چیت ہو رہی ہے، کچھ باتوں پہ اتفاق ہے، کچھ باتوں پہ اختلاف ہے، اور پہ جو ابتدائی ایگریمنٹس ہوئے تھے ان پہ کچھ عمل درآمد بھی ہوا ہے. کچھ کہ ان کے کافی قسم جو تھے انتہائی اچھے لیڈر، جن کو وہ اپنے طالبان والے اپنے لیڈر مانتے ہیں، اور وہ جو ان کی جیلوں میں تھے ان کو رہا کر دیا گیا ہے، بہت سارے کو.
کئی ایک کے اوپر بات چیت جاری ہے، جو دوبارہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ اتنے ہمارے اور لوگ رہ گئے ہیں، ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیا گیا، ابھی بھی کچھ جو ہے وہ پابند ہیں، وہ بھی گرفتار ہیں. تو یہ بات مرحلہ تو جاری ہے، اور لیکن ان کا بھی آگے یہی مطالبہ ہے کہ وہ امریکہ یہاں سے چلا جائے، امریکہ یہاں سے دخل اندازی جو ہے نکالے. دیکھیے امریکہ کا پہلے ایک اعلان یہ تھا کہ 2017 میں یہ اپنی بہت ساری فوجوں کو نکال لے گا. علامتی طور پر کچھ نکالا بھی گیا، لیکن وہ جس طرح نکالا جانا چاہیے تھا وہ نہیں نکالا گیا. اب ہم اپنے کنکلوژن کی طرح آتے ہیں کہ پیچھے جیسے آپ نے شروع میں سوال میں بات کی کہ عبداللہ یہاں آئے. عبداللہ وہ شخص تھے جو پاکستان کے سخت ناقدین میں شمار ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اشرف غنی صاحب جو ہیں وہ پہلے کچھ ٹھیک تھے، پھر وہ بھی بعد میں ناقدین میں ہو گئے. یہ چیزیں مفادات کے ساتھ اور ملکوں کے حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں. اب وہی عبداللہ یہاں آئے اور ہم نے انہیں دیکھا، ان کا اتنا اچھا جیسچر تھا، وہ بڑی پازیٹیو گفتگو کر کے گئے. انہوں نے یہاں امن اور سلامتی کی باتیں کیں، اور وہ عبداللہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فارسی زبان والوں کی جو ہے ان کی علامت سمجھے جاتے ہیں. وہ خود فارسی سپیکنگ ہیں اور وہ فارسی بانوں کے لیڈر ہیں، اور اشرف غنی جو ہیں وہ پشتو سپیکنگ کے لیڈر ہیں. اور یہی دو بڑے گروپ ہیں افغانستان میں جو برسر اقتدار بھی ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کے بعد جب رزلٹ اس طرح آئے تو دونوں ایک دوسرے کو مان نہیں رہے تھے، پھر ان کو منوایا گیا. اب یہ چیز اور آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ گلبدین حکمت یار کا دورہ جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک آپ کڑی کہیے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان، پاکستان اور افغانستان کی لیڈرشپ کے درمیان دو طرفہ اعتماد سازی کا سلسلہ ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے. اسی میں بات چیت ہو رہی ہے. جب وہ لیڈر آتے ہیں، اس قد کاٹ کے جو لیڈر آتے ہیں اور وہ یہاں آ کے یہ بات کرتے ہیں، مثلا گلبدین حکمت یار صاحب نے کہا کہ پاکستان کو ہم اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں، ہم اس کو کوئی اجنبی جگہ نہیں سمجھتے، ہم پاکستان میں آ کے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. عبداللہ صاحب نے یہی کہا، ان کی بھی یہی تقریباً یہی گفتگو تھی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ پاکستان کے بغیر ہمارا سکون نہیں ہے. اور پاکستان بھی یہی کہتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہی کہتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان بھی یہی کہتے ہیں. ہمارے فارن آفس کی زبان یہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پرامن پاکستان کے لیے پرامن افغانستان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور اس میں پاکستان نے دوحہ مذاکرات میں بھی کامیابی بہت بھرپور کردار ادا کیا، اور آئندہ بھی کرتا رہے گا. اور یہ جب تک ابھی یہ معاملہ جاری ہے، یہ پازیٹیو سارا ایکسپیکٹ ہے. لیکن یقیناً جب دو دشمن یا دو مخالف آپس میں اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو کچھ طاقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے. بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ اچھے طریقے سے کسی کنارے لگ جائے اور امن اور سلامتی کے ساتھ یہ معاملہ کسی تہ تک پہنچے، اور لڑائی جھگڑا اور جنگ اور فساد جو ہے وہ ختم ہو جائے. صحیح. علی رضا الوی صاحب، اصل میں سیگمنٹ شاید لمبا ہو جائے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں جتنے جواب لینا چاہتی ہوں اس ایشو پہ، آپ وہ اتنے جواب مجھے مطلب ہمارے ناظرین کو پہنچائے. افغانستان کے اندر سچویشن ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. اندر کے جو کانفلکٹس ہیں اس میں پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ کیونکہ یو ایس کی سائڈ پہ طالبان اور یو ایس کو بٹھانے میں تو ہم نے رول پلے کیا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا، دنیا بھی جانتی ہے. جو اندرونی مسائل ہیں، جو طالبان اور حکومت کے درمیان میں مسائل ہیں، ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، یا پاکستان کی کیا اپروچ ہو سکتی ہے؟ کتنا پازیٹیو رول آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ دیکھیے، اس مذاکرات میں جو کچھ مذاکرات ہوئے ہیں اس میں حکومت بھی ایک فریق کے طور پر شامل رہی ہے. کچھ ڈائلاگز جو ہیں طالبان اور حکومت افغانستان کے درمیان ہوئے، اور اس میں بھی ہم فیسیلیٹیٹر ہیں. اور اس میں معاملہ یہی ہے کہ یہ بات جب بھی جانی ہے، آج آئے، 6 مہینے میں آئے، 2 مہینے میں آئے، سال میں آئے، کیونکہ طالبان اپنی گرپ کو اتنا مضبوط کر چکے ہیں، 60% سے زیادہ رقبے پر وہ قابض ہیں، تو وہ ان کو شریک اقتدار کرنا ہی کرنا پڑے گا. لیکن اب ہم نے یہ دیکھا، ایک جو بہت کم پتے کی بات ہے کہ دوحہ مذاکرات میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ طالبان جو لڑکیوں کی تعلیم پہ بالکل بات نہیں کرتے تھے، وہ کھل کے کہہ رہے تھے کہ ہم عورتوں کی آزادی کے حقوق کے علمبردار ہو چکے ہیں، ہم عورت کی تعلیم جو ہے اس کو برداشت کرتے ہیں. ہم تعلیمی ادارے یہاں دیکھیں، تعلیمی اداروں کو، لڑکیوں کے، بچیوں کے اسکولوں کو دھماکوں سے اڑایا جاتا تھا. پاکستان میں بھی اڑایا جاتا تھا، سوات میں مختلف، ملالہ بھی وہیں سی ایک پر ہوئی، تو وہ اس پہ آ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اب جو معاملہ ہے، حکومت جو ہے یہ لبرل پروگریسو ہے. حکومت افغانستان جو ہے، مطلب دونوں سائڈیں پازیٹیو چل رہی ہیں. یہ لبرل، ایک چیز جہاں تھوڑا سا مسئلہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لبرل پروگریسو گورنمنٹ ہے، چاہے عبداللہ صاحب ہوں، چاہے اشرف غنی ہو، جو مشترک ہے، اور امریکہ کی ایک سپورٹو گورنمنٹ ہے جو، اور وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں.
یہاں بھی ایک ان کا کنفلکٹ آ رہا ہے تھوڑا سا، جو کہ اس کو انہوں نے کیسے مینج کرنا ہے، کہ وہ ایک پیور پروگریسو گورنمنٹ ہے، وہ پیور اسلامی چاہتے ہیں، تو کچھ یہ آگے بڑھیں گے، اور کچھ طالبان نے آگے بڑھے ہیں، کچھ طالبان کا جو پہلے والا انتہائی سخت نیریٹو تھا وہ بھی نرم ہوا ہے، تو اس لیے چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں، برائی کی طرف نہیں بڑھ رہی. صحیح، بہت شکریہ.